بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ایران نے اپنے ماہی گیروں کے جاں بحق ہونے پر متحدہ عرب امارات کی کشتی کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بتایا کہ اماراتی کوسٹ گارڈز کی کشتی نے پچھلے روز خلیج فارس میں ایرانی ماہی گیروں کی کشتی پر گولیاں برسائی تھیں۔ اماراتی کوسٹ گارڈز کی گولیوں سے 2 ایرانی ماہی گیر جاں بحق ہو گئے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے پچھلے روز صدر ٹرمپ کے طیارے کے قریب ڈرون کے آنے کے واقعہ کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ صدر کے طیارے کی لینڈنگ کے دوران پچھلے روز ایک ڈرون بہت ہی قریب آ گیا تھا۔ پچھلے روز واشنگٹن کے باہر ایک اڈے پر اترتے وقت ڈرون سے ٹکرانے سے وہ بال بال بچ گئے تھے۔ صدر ٹرمپ اپنے بھائی رابرٹ ٹرمپ کی تدفین کے بعد ایک ہفتہ گزار کر واپس واشنگٹن جا رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ دوستو، 16 اگست کو امریکی صدر ٹرمپ کے بھائی رابرٹ ٹرمپ 71 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ رابرٹ ٹرمپ کو دماغ میں خون بہنے کی وجہ سے نیو یارک ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا اور صدر ٹرمپ نے اپنے چھوٹے بھائی کی عیادت بھی کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں انتہائی غم کے ساتھ اطلاع دے رہا ہوں کہ پچھلی شب میرا بھائی رابرٹ انتقال کر گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ نہ صرف میرا بھائی تھا بلکہ میرا بہترین دوست بھی تھا۔ وہ میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ عالمی وبا کورونا کے سبب دنیا میں 7,97,105 افراد جاں بحق اور 2,28,60,184 متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ اس وبا سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہیں، جہاں 57,46,272 افراد متاثر ہوئے ہیں، اور امریکہ میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 1,77,224 ہے۔ برازیل کا دوسرا نمبر ہے، جہاں 35,05,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 1,12,423 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا مریضوں کی تعداد 29 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے اور اموات کی مجموعی تعداد 54,975 ہے، جبکہ بھارت کا تیسرا نمبر ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اپنے مخالف ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو امریکیوں کے لیے ڈراؤنا خواب قرار دے دیا ہے۔ اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس نے نصف صدی امریکہ کو بیچنے، ملازمتیں ختم کرنے اور امریکیوں کی ملازمتیں دیگر ممالک کو دینے میں صرف کی۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ امریکی خواب پاگل پن اور دنیا کے سب سے بڑے ملک کی تباہی کے درمیان دیوار بن چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے سابق مشیر ایسٹیو بینن کو دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر آن لائن فنڈ ریزنگ اسکیم کو عطیات دینے والوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے عائد کردہ فرد جرم کے مطابق ایسٹیو بینن نے وعدہ کیا تھا کہ عطیات کے ذریعے جمع ہونے والی مکمل رقم منصوبے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ملزمان نے حقیقت چھپانے کے لیے دیگر طریقوں کے علاوہ جعلی رسیدیں بھی بنائیں۔ سعودی حکومت نے سفری پابندیوں کے باعث چھٹیوں کے بعد ملک واپس نہ آنے والے غیر ملکی اساتذہ کو آن لائن کلاسز لینے کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت نے نیشنل اور انٹرنیشنل اسکولوں سے کہا ہے کہ وہ بیرون ملک موجود اپنے اساتذہ کو آن لائن کلاسز اور تعلیمی سرگرمیوں کے لیے الیکٹرانک پلیٹ فارم استعمال کرنے کے مواقع مہیا کریں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی تیز کر دی گئی ہے۔ غیر ملکیوں کی متحدہ عرب امارات واپسی پر سے پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ کورونا عالمی وبا کے موقع پر چائنا اور امریکہ کے بگڑتے ہوئے تعلقات سے نہ صرف باہمی تعلقات میں بڑا خلل پیدا ہو رہا ہے بلکہ اس سے عالمی معیشت کے اعتماد کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ امریکہ تعلقات غلط سمت میں جا رہے ہیں، جن کو بعض لوگ تیزی سے نیچے گرتا قرار دے رہے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ یہ تعلق چینی اور امریکی نسلوں نے کئی دہائیوں کی انتھک محنت سے بنایا تھا اور جان بوجھ کر ہمارے 2 ملکوں کو تصادم اور ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میرا عمران خان سے گہرا تعلق تھا، ہم نے اکٹھے جدوجہد کی، ہمارے تعلق کی گہرائی عمران خان اور میں ہی جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان دراڑیں پڑنے کا مجھے بہت افسوس ہے، میرا عمران خان کے ساتھ جیسا تعلق تھا دراڑیں ختم ہو جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ویژن کا سب سے بڑا حمایتی تھا، مجھے اور عمران خان کو جدا کرنے سے کس کو فائدہ ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت مخالف کام کر سکتا ہوں، نہ کروں گا، حکومت گرانے میں کوئی کردار ادا نہیں کروں گا۔ امریکی صدارتی الیکشن کے باعث ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں ٹیمپریچر بڑھنے لگا۔ سابق صدر اوباما نے کہا کہ ٹرمپ سست اور دوستوں کو نوازنے والے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جوابی بار میں کہا کہ اوباما غیر مؤثر اور برے صدر تھے، اوباما کی خراب کارکردگی کے باعث ہی میں صدر بنا تھا۔ اوباما اور جو بائیڈن کی خراب کارکردگی کے سبب امریکی شہریوں نے مجھے صدر منتخب کیا تھا۔ افریقی عرب ملک تیونس کی پارلیمنٹ میں متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے قیام کے اعلان کے خلاف متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اس قرارداد میں خلیجی ریاست کی اسرائیل کے ساتھ دوستی کے اعلان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ مفتی اعظم فلسطین الشیخ محمد حسین نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے تحت مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی شرعاً حرام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد اقصی میں صرف ان مسلمانوں کی نماز جائز ہے جو اسلامی شرعی راستے سے آئیں، جو اسرائیل کے ساتھ دوستی کے ذریعے مسجد اقصی میں نماز ادا کریں گے، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے کسی بھی معاہدے کے تحت دوسرے ملک کے مسلمانوں کا عبادت کے لیے مسجد اقصی میں داخل ہونا اور اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے صہیونی ریاست کا ویزا قبول کرنا باطل اور حرام ہوگا۔ مفتی اعظم فلسطین نے کہا کہ جو مسلمان مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی کی تمنا رکھتے ہیں وہ صدقے دل سے فلسطینی قوم کا ساتھ دیں اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے کام کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد اقصی کے سرپرست اور اس کے متولی صرف مسلمان ہیں، صہیونیوں کو قبلہ اول پر اپنی اجارہ داری کے قیام کا کوئی حق نہیں ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوجوانی اور درمیانی عمر میں زیادہ جسمانی وزن کسی فرد کی جلد موت کا خطرہ بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ جن افراد کا جسمانی وزن نوجوانی میں زیادہ اور درمیانی عمر میں موٹاپے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، ان میں جلد موت کا خطرہ کم وزن کے حامل افراد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تحقیق کے دوران امریکہ میں ایک غذائی سروے کے دوران 1998 سے 2015 تک شامل ہونے والے 24,000 سے زائد افراد کے ڈیٹے کو استعمال کیا گیا تھا۔ ان افراد کی عمریں 40 سے 74 سال کے درمیان تھیں۔ صحت مند وزن کو برقرار رکھنا متعدد دائمی امراض جیسے بلڈ پریشر، شوگر، امراض قلب اور کینسر کا خطرہ کم کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ منظم طریقے سے اس دلیل کو ثابت کیا جا سکے کہ موٹاپا بڑھاپے سے کم نہیں۔ در حقیقت موٹاپے اور بڑھاپے میں دونوں کا عمل ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں شامل سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ موٹاپے سے بڑھاپے کی جانب لے جانے والا میکانزم تیز ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ جینیاتی سطح پر موٹاپا متعدد ایسی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے جن کو بڑھاپے سے جوڑا جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موٹاپے کے اثرات دماغی تنزلی، بلڈ پریشر، تناؤ اور حرکت پذیری پر بھی بالکل ایسے مرتب ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں ہی نظر آتے ہیں۔ چائنا میں شنگھائی کے قریب سمندر میں 2 بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں ایک جہاز ڈوب گیا۔ اس واقعہ میں متعدد افراد زخمی اور 14 لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ شنگھائی کے ساحل کے قریب پیش آیا جہاں ایک کارگو جہاز آئل ٹینکر یعنی تیل بردار جہاز سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی جبکہ کارگو جہاز کو شدید نقصان پہنچا اور وہ پلک جھپکنے میں ڈوب گیا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑائی ہوئی تو اس میں روایتی لڑائی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یہ ایٹمی اور فیصلہ کن لڑائی ہوگی۔
وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے ہتھیار انڈیا کے مسلمانوں کو بچا کر نشانہ لگائیں گے۔ پاکستان آسام تک بھارت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس روایتی لڑائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ رشید کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد بھارتی میڈیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ بھارتی ٹی وی چینل نیوز 18 نے شیخ رشید کے بیان کی یوں سرخی لگائی ہے کہ اپنے بیانات کی وجہ سے اکثر سرخیوں میں رہنے والے پاکستان کے وزیر ریل شیخ رشید احمد نے ہندوستان کے خلاف ایٹمی بم کا استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے، جبکہ انڈیا ٹوڈے نے لکھا ہے کہ شیخ رشید احمد نے تسلیم کیا ہے کہ انڈیا روایتی لڑائی میں پاکستان پر بھاری ہے۔ دوستو، اس سے پہلے پچھلے سال فروری کی کشیدگی کے دوران شیخ رشید احمد کا وہ بیان بہت مشہور ہوا تھا جس میں انہوں نے انڈین ٹی وی چینل پر کہا تھا کہ اگر لڑائی ہوئی تو انڈیا کے کسی مندر میں گھنٹی نہیں بجے گی اور نہ ہی وہاں گھاس اگے گی۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ایسی کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو اللہ عقل دے اور وہ مقبوضہ آبادی مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ ملک وینزویلا میں اب تک پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ فری تھے، تاہم اب صدر نیکولس نے ملک کو درپیش بدترین معاشی بحران کے پیش نظر تیل کی قیمتیں لاگو کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وینزویلا حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات پر اس قدر سبسڈی دی جاتی تھی کہ شہری لگ بھگ مفت اپنی گاڑیوں کے ٹینک بھروایا کرتے تھے۔ اب صدر نیکولس کے اس حکم کے بعد کہ پیر کے روز سے انہیں فی لیٹر مقامی کرنسی کے حساب سے 5000 بولیوار میں پیٹرول ملا کرے گا۔ بولیوار کرنسی میں یہ رقم کچھ زیادہ لگ رہی ہے، تاہم وینزویلا کی بدتر معاشی حالت کے باعث اس کی کرنسی کی قدر اس درجے کم ہو چکی ہے کہ یہ 5000 بولیوار ہمارے صرف 3 روپے کے برابر ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وینزویلا کے شہری اب بھی 3 روپے فی لیٹر پیٹرول خریدیں گے۔ دوستو، ملک وینزویلا طویل عرصے سے خانہ جنگی کی زد میں ہے اور اس پر سخت امریکی پابندیاں عائد ہیں، جس سے اس کی معاشی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ شہری فاقوں سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مشکل پڑنے پر کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن نیب زدہ لوگوں کو NRO کبھی نہیں دیں گے۔ سعودی عرب کے مسئلے پر شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان یکجان دو دل ہیں۔ چھوٹی موٹی ٹک ٹاک لگی رہتی ہے، آرمی چیف کے جانے کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو چکی ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز میاں شہباز شریف کو بھی پھنسانے جا رہی ہے۔ شہباز شریف تاش کی بازی سجاتے ہیں اور مریم نواز اس کو بکھیر دیتی ہے۔ اصل میں مریم نواز نے پتھر نیب پر نہیں بلکہ شہباز شریف کی سیاست پر برسائے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ حکومت میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دلوانے اور واپس وطن لانے کے لیے عدالت جا رہی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔